اور شاید عاصم صاحب اسی لیے جو ہے بھارت بوکھلاہٹ کا بھی تو شکار اسی لیے ہمیں نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو 5 طیارے ہم نے گرائے تھے وہ ایکٹ آف ڈیفنس تھا، اب سیلف ڈیفنس باقی ہے جس کا پاکستان جواب دے گا۔ عابد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بیانیے کی۔ بھارت نے پہلگام واقعے پہ ایک بیانیہ سیل کرنا چاہا پوری دنیا کو، لیکن وہ بکا نہیں، کسی نے اس کو بائی نہیں کیا۔ پاکستان کا بیانیہ بہت سٹرونگ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اب جب کل سیولین ہماری شہری آبادی کو جب نشانہ بنایا گیا کل، تو بھارت کا یہ بیانیہ تھا اس کے میڈیا پر کہ جی ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آج وہ بھی پٹ گیا، آج آپ ڈرونز بھیج رہے ہیں، وہ ہماری سیولین آبادی پہ آپ بھیج رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں آپ کا مکرو چہرہ بے نقاب ہے، لیکن آپ کو عقل نہیں آ رہی۔ اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جان رہے ہیں کہ بھارت انٹرنیشنلی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ کیسے وہ سرحد پر ڈرونز بھیج رہا ہے، سیولینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جی دیکھیں، جیسے ابھی محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے ہر ڈومین میں ان کو ٹیک آن کیا ہوا ہے، چاہے وہ انفارمیشن ڈومین ہو، سائیکلوجیکل وارفیئر ڈومین ہو، پولیٹیکل ڈومین ہے، کائنیٹک ڈومین ہے، وٹ ایور۔ سو اب جب ہم نے ان کو ہر چیز میں ان کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں، تو اب وہ اس کے بعد وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کوئی اور نئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی جب دکھا رہے تھے ندیم ملک صاحب جا کے لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو دیکھیں اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے انہوں نے ایگزیکٹلی اس کو پروو کر دیا۔ اور محمد علی صاحب نے بھی جیسے کہا کہ یہ نان کانٹیکٹ جو وار ہے، جو نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک جب عام ڈرون آ رہا ہے، 35 kg اس کا پے لوڈ ہے، 1000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور وہ آ کے سوئسائڈل ڈرون ہے، اور جب آ کے وہ یہاں پہ پھٹ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ تو اس کا کانٹیکٹ ہو گیا، جو ایک سوئسائڈ بامر نے یا ایک جہاز نے ایک جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تو ہمیں اس نے کر دیا۔ تو ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ نان کانٹیکٹ نہیں رہا، بلکہ ہمارے لیے تو وہ بہت ایک سیریس تھریٹ بن گیا۔ تو انڈیا جو ہے وہ اٹ از ریچٹنگ اپ یہ سارا کا سارا ایک جو ایسکیلیشن ہے، اور اس نے ایکچولی بہت ساری ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں۔ اس نے ہماری انٹرنیشنل جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو اس نے چیلنج کیا، اس نے ہماری سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا، اس نے ملٹیپل ڈفرینٹ طریقوں سے جیسے جو سویم بھی اس نے بھیجے ہیں ڈرونز کے، یہ بھی اس نے بھیجے، پھر اس نے ہمارے ایک ہائیڈرولوجیکل اسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور اب یہ دیکھیے اس کے باوجود اب یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ساتھ وہ اس کو ایک اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ارریشنل، اررسپانسبل اور ایک بہت ہی عجیب سا ایک وہ ہے جس پالیسی کو وہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کا جواب جیسے سب آلموسٹ کہہ چکے ہیں، ابھی آپ نے دکھایا، عطا تارڑ صاحب بھی اس کی بات کر رہے تھے، اس کا جواب آئے گا، اس کا جواب بہت کیلکولیٹڈ ہوگا، بہت جو ہے کیلیبریٹڈ ہوگا، اور انڈیا کے لیے پھر اس کا جواب کا جو رسپانس ہے، آئی تھنک انڈیا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد وہ اس کو اتنی خفت ہو جائے گی کہ وہ شاید اس کا جواب بھی نہ دے پائے، اور شاید جیسے اب وہ ایئر فورس کا جو ایکشن تھا پرسوں والا، اس کے بعد سے وہ غائب ہیں ان کے پائلٹس، تو شاید باقی جو ان کی ڈومینز ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ آئی تھنک اب جو ایک جو اسٹریٹجک پاز ہے اس وقت، یا جو اسٹریٹجک ریسٹین پاکستان دکھا رہا ہے، وہ پاکستان دوبارہ سے ایون ایٹ دا لاسٹ مومنٹ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ابھی بھی ریسٹرین کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک اب ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لیبریز ہو رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، تجزیہ کار، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ماریہ صاحبہ، جب ہم بات کر رہے ہیں تو بھارت کی جو جنگی جرم ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، پھر اقوام متحدہ بھارت سے جواب طلب کرے گا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر کارروائیاں کیوں کی، کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، تحقیقات نہیں کی، نہ تحقیقات کا حصہ بنا، جبکہ پاکستان کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھا، تو عالمی قوانین کو بھی رون ڈالا بھارت نے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہندوستان عالمی قوانین کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے عالمی قوانین کو اور عالمی جو سینٹیمنٹس ہے ان کو استعمال ضرور کرنے کی کوشش کی کہ جا کے اس کی بنیاد کے اوپر اپنی جو جارحانہ کارروائی ہے پاکستان کے خلاف، یا جو جنگ ہے اس کو وہ تحفظ دے سکیں بین الاقوامی اصولوں کے مطابق، لیکن وہ نہیں دے سکیں۔ اور اس وقت بھی جو کل رات کو انہوں نے حملہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس حملے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو انہوں نے کل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے پورے طول و عرض کے اوپر یہ جو ڈرون حملے کیے ہیں، یہ اس بات کی، یہ دراصل 250 سے لے کے 1000 کلومیٹر تک کی رینج
کے جو ڈرونز تھے یہ بنیادی طور کے اوپر ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی تقریباً جو کاسٹ ہے ایک ڈرون کی جو کاسٹ ہے وہ $10 ملین ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے $250 ملین کا یہ جو ان کو نقصان ہوا ہے کل جو 25 ڈرون پاکستان نے ان کے گرائے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف پاکستان کی جو شہری آبادی جو مختلف آپ کے شہر ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی اسٹرائکس جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے لیے بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا جو جواب ہے، جو رد عمل ہے، جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس تھا، اس نے یہ بات ان کو واضح کر دی کہ پاکستان ان کی ہر طرح کی جو offensive ہے اس کے لیے تیار ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ چاہے وہ ڈرون سے کریں، چاہے وہ کسی بندوق سے کرے یا گولی سے کرے، یہ پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی ہے. اور اب پاکستان آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق رکھتا ہے سیلف ڈیفenس کا بھی، اور ظاہر ہے پاکستان جب اس کا جواب دے گا تو اس کا جواب شاید ہندوستان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہم پہ جنگ عائد کر چکے ہیں. اور یہ جو ہیرون ڈرونز ہیں یہ کوئی ہمیں دیکھنے میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے یہ ان کو بناتا ہے، اور ان کا جو ایک گراؤنڈ سسٹم ہے، صرف ایک سسٹم، ایک ڈرون جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ $10 ملین ہے. سو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے 250 ملین جو ہے مطلب کل ایک رات کے اندر انہوں نے گنوا دیا، تو شاید یہ اپنی عوام کو بھی اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ انہوں نے ان پیسوں کا کیا کیا اور ان کے کیا مقاصد ہیں. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اس سے حالات زیادہ سخت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنگ کی صورتحال اب آپ حالت جنگ سے بھی جو نیکسٹ فیز ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کا جو رد عمل آئے گا یقینی طور کے اوپر واضح بھی ہوگا، اور یہ میسج بھی ہے ان کے لیے کہ اگر وہ جاری رکھیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں وہ جو ہے امن ڈھونڈ سکے. صحیح، ٹھیک ہے. سید محمد علی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جیسا کہ ماریہ سلطان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ بھارت نے پہل کی نا، ہم تو بار بار کہہ رہے تھے بھارت کو کہ آ جائیں ٹیبل ٹاک کر لیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. عام کی خواہش ہم نے ظاہر کی تھی لیکن وہ کمزوری سمجھ بیٹھا. بھارت اب بند گلی میں جا رہا ہے، آئسولیٹ ہو رہا ہے. خطے میں شاید کوئی ہی ایک ایسا ملک ہو جس کے ساتھ اس کے ایک اچھے تعلقات ہو. خطے میں کشیدگی وہ چاہ رہا ہے، خطے کا امن برباد کر رہا ہے، سب کو یہ پتہ ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر وار کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ یہ ڈرونز بھیج رہا ہے، پہل خود ہی کر رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار خود بھارت بھی ہوگا اور عالمی ادارے بھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان اپنا بیانیہ بہت اچھے طریقے سے بتا چکا ہے کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں. یقینی طور پہ دیکھیں 3 پہلو اس وقت کی جو ایسکیلیشن ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، اس وقت 4 جو بڑی اہم ڈومینز ہوتی ہیں کرائسس کی، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو، انفارمیشن ہو، اکنامک اور ملٹری، اس میں الحمدللہ ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے اور ایک ایسکلیشن کو ہم کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. بیانیے کی جو جنگ ہے ہم نے پوری دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کیا، خاص طور پہ اس بات پہ، اس موقف کے ذریعے سے کہ جناب آپ ثبوت لائیں. بغیر ثبوت کے آپ جو جارحیت کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس بات کا بذات خود ثبوت ہے کہ آپ جو ہے پاکستان پہ اصل میں بہانہ ڈھونڈ رہے تھے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے جارحیت مسلط کرنے کی. دوسری بات، ہم نے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لیول پہ بہت افیکٹو اور ٹائملی ڈپلومیسی کی تاکہ ہم پوری دنیا کو بتا دیں کہ دیکھیں اس نیوکلیئرائز انوائرمنٹ میں اگر بھارت سیبر ریٹلنگ کرے گا اور ہمیں پرووک کرے گا تو نتائج کی یک طرفہ مکمل ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پر عائد ہوگی. تیسری بات جو تھوڑی سی تکلیف دہ ہے وہ یہ کہ پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو بھارت نے یک طرفہ طور پہ اپنے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل کے تحت پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. براس ٹیکس آپ دیکھیں، 1990 میں آپ دیکھیں، 1999 کا دیکھیں، 98 کے ٹیسٹ بھی بھارت نے کیے تھے تو ہمیں جواب دینا پڑا. 2001-2 کا اسٹینڈ آف دیکھیں، ممبئی کرائسس دیکھیں، پلوامہ کرائسس دیکھیں، اور آج ہم 8ویں کرائسس میں ہیں. تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، اسے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہے بھارت نے ایک بڑی سیریس اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی ہے کہ ہمارے ریزالو کو، ہماری کیپیبلٹی اور یونٹی کو اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. اس لیے 3 وجہ سے جواب مدلل دینا بہت ضروری اور پاکستان کے لیے اسٹریٹجک کمپلشن ہے. پہلی بات یہ کہ بھارت کی جو دیرینہ خواہش ہے کہ جناب وہ ویٹرنز کے نیچے اسپیس کنٹینیو کریں گے.